حضرت فاروق اعظم اپنے زمانہ مبارکہ آپ مدینہ پاک دی قریبی منڈیاں نو ویکھن گئے. جدو اتھے گئے تے آپ نے دیکھا بھئی اٹھاں دی خرید و فروخت ہو رہی. اٹھاں دی منڈی سی, آپ اس دی خرید و فروخت دیکھ رہے اور آپ نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ اٹھ کھڑے بڑے صحت مند, بڑے موٹے تازے پڑے ہوئے. آپ نے انہاں بندے نو پوچھا, فرمایا انہاں دا مالک کون ہے؟ انہاں کہا جی اے تواڈے بیٹے عبداللہ بن عمر دے اٹھن. آپ نے فرمایا اس منڈی کی کر رہے ہیں؟ انہاں کہا جی ایتھے قبیلہ عبداللہ بن عمر نے انہاں نو اٹھ دیتے ہوئے اپنے پالن واسطے تے او آج اٹھ بیچن واسطے منڈی وچ لے کے آئیں. آپ نے فرمایا اس علاقے دے سارے اٹھ موجود ہیں, انہاں دے اوتے جناب اتنی چم کوئی نہیں, اتنی چربی کوئی نہیں, اتنی صحت انہاں دی کوئی نہیں. اے میرے پتر دے اٹھاں دے اوتے جناب اتنی صحت کتھوں آ گئی؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر نو ملاؤ. حضرت فاروق اعظم اس سے منڈی کھڑے ہو گئے. عبداللہ بن عمر آئے, فرمایا عبداللہ بن عمر اے اٹھتے رہن. انہاں عرض کی تھی حضور ابا جان میرے ہی اٹھن. فرمایا اے تو ایتھے رکھوائے ہیں پالن واسطے؟ انہاں کہا حضور جی بالکل میں رکھوائے ہیں. فرمایا اے جڑے باقی لوکاں دے اٹھن اے بڑے کمزور ہیں, تیرے اٹھ بڑے موٹے ہیں. انہاں کہا حضور خدمت زیادہ کر دیں. آپ نے فرمایا خدمت زیادہ نہیں کر دے, تو جنہ بندیاں کو اٹھ رکھوائے ہو انہاں پالن واسطے او ان دی خدمت تاں زیادہ کر دیں کہ امیر المومنین دے پتر دے اٹھن, اس واسطے زیادہ کر دیں. تو انہوں نے کہا حضور حکم. فرمایا انہاں نو ہنے بیچ تے جڑی قیمت ہے باقیاں اٹھا دی نا اتنی قیمت وچ رکھ لے اپنی جیب وچ تے باقی جڑے اتلے پیسے نو بیت المال جا کے جمع کروا دے. اے کہتے ہیں جی دین کیویں آئے گا؟ میں کہا دین ایویں آئے گا, اے تھوڑی ہوئے گا بھئی چینی چوراں نو جناب نال بٹھا کے تے جناب انہاں دے پیسے ہوتے سینٹ دے الیکشن چوری کرا کے تے پھر آکھیا جائے گا کہ ہم قوم کے مسیح آ گئے ہیں. دین تا جناب 5 منٹ دی گل ہے, دین آنا کیڑا مشکل ہے. او تا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد جناب آپ نے بیعت لئی نا خلافت دی تے جدو باہر نکلے تے مسجد دے دروازے دے ہوتے تے جناب آپ نے دیکھا بڑی شاہی سواریاں آ گئیاں, بڑے جناب گھوڑے آ گئے, بڑیاں بگیاں آ گئیاں, بڑے شاہ سوار تے اگے مشعلاں چکیاں ہوئیاں تے جناب آ گئے تلواراں سونتیاں ہوئیاں. تے آپ نے فرمایا اے کدھر؟ انہاں کہا حضور تسی خلیفہ بن گئے ہو, اے تہاڈا پروٹوکول ہے. تے سنو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی فرمایا. عمر بن عبدالعزیز جنہ پیروں تے چل کے آیا نا انہاں پیروں تے ٹر کے واپس گھر جائے گا. انہاں نو واپس جا کے شاہی استبل جمع کروا دیو, قومی خزانے جمع کرا دیو. تے آپ جدو گھر پہنچے تے آپ دی بیوی جڑی حضرت فاطمہ او بادشاہ وقت دی تھی ان تے آپ نے جا کے فرمایا دس تیرے باپ نے جڑا تینوں جہیز وچ مال دیتا او تیرے باپ دا ذاتی نہیں ہے, انہیں قومی خزانے وچوں دیتا, اس دا ذاتی مال نہیں ہے. دس عمر رکھنا ہی یا مال رکھنا ہی؟ عمر چاہیدہ یا مال چاہیدہ؟ تو وہ کہنے لگی عمر چاہیدہ. آپ نے فرمایا بیت المال دے لوگوں نو بلاؤ. آپ نے سارا گھر دا جتنا کچھ مال سی نا جڑا آپ دی بیوی نو جہیز وچ ملیا سی آپ نے سارا بیت المال جمع کروا دیتا. اسلام تو 5 منٹ دی گل ہے. اے کہنے جی اسلام کیویں آئے گا؟ میں نے کہا وہ اقبال کہندا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. اقبال کہندا یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. اقبال کہندا انہاں نو اے یقین نہیں, انہاں نو اے پتا کہ یورپ مدد کر سکدا, FATF مدد کر سکدا, عالمی بینک مدد کر سکدا. انہاں نو اے نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین تو لے کے الف لام میم تو لے کے والناس بھی مسلمانوں نو عزت دے سکدا. ہاں انہوں نے اس گل تے یقین ہے نا کہ جناب ہم عالمی بینک کا کیا کریں گے, ہم عالمی سامراج کا کیا کریں گے. میں نے کہا اے مسلمان کی تو یہ تاریخ نہیں ہے. اقبال کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اقبال کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے. انہوں نے جناب جدو یہ تخت ہوتے ہونے نا تے انہوں نے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوندا, پھر یہ جناب اپنے آپ نو سمجھ دیں تے پھر جدو جناب اذان دی نا تے پھر آج جا کے پوچھو جڑا جناب تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص, تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ پھر جدو جناب قضا آئے تو پھر جناب مرد کلندر نے مار روڈ ہوتے کھڑے ہو کے کیا سی نا وہ بولی وہی ہے. قیامت تک حضور دے غلامہ دی بولی نہیں بدلنی. حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم ہوتے آپ نے دعا مانگی, آپ نے فرمایا یا اللہ ہون تا زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی, انہوں نے میرا جسم کٹ دیتا, یا اللہ ہون تو اس تے قادر ہے کہ میرے کٹے ہوئے جسم نو قیامت والے دن سلامتی نال اپنی بارگاہ پیش کریں گا. تے یا اللہ جڑے سارے آئے ہوئے اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ یہ سارے گن لے, انہوں نے کلیاں کٹھا نہ ماری, انہوں نے کلیاں کر کے ماری. اوہی بولی لے کے امیر المجاہدین پھر جناب مال روڈ ہوتے پہنچے
اور کیا یا اللہ جو کچھ ساڈے کول سن عالم سن قاری سن حفاظ سن سید سن عوام سی وکیل سن جناب سارا کچھ سی اے پیر سن مشائخ سن جناب استاد سن حفاظ سن سارا کچھ لے کے اے ملک سن خان سن سارے اسی لے کے تیرے دین واسطے آ گئے یا اللہ انہاں نے تیرے دین دا رستہ روکیا تے یا اللہ انہاں نوں کلے کلے کر کے گن لے تے پھر اس مرد کلندر دی دعا پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی کوئی رہ گیا لفظ بلفظ حرف بحرف دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے اور اے بھی آکھیا کہ انہاں بھی رونا تے انہاں دیاں نسلیں نے بھی رونا تے محمد عربی دا دین تختوں تے ہونا 12 بج گئے رات دے تے کوئی جا کے کال کوٹھریاں چ رو رہن اور کہہ رہے ہیں سانو 10 سال سزا ہو رہی تے کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن اے ساڑھے جناب بڑے بڑے قرآن اے ساڑھے سید جناب جیلہ میں گئے کسی تشدد بھی کیتا کوئی رویا نہیں ساڑھا قائد جو آخدا کہ حضور دے نا تے سانو ایسے گاڑے سے رستہ پاؤ تے گھسیٹنا شروع کر دو تے جناب سکھر آ جاوے تے ساڑھا چم بھی اتر جاوے صرف ہڈیاں رہ جان تے کوئی پوچھے ہاں بھئی مولانا کی پروگرام ہے تے ساڑھیاں ہڈیاں بھی پکار کے کہن گیا حضور دے نا تے ذرا ہور لے چلو ذرا ہور لے چلو ذرا ہور لے چلو اسی کردے نا حضور واسطے رکھے ہوئی بابا جی نے فرمایا جیلیں پا کے سانو سکھے اے بھی نہیں رہے تے گل اے کہ سیٹاں چرا کے سکھے اے بھی نہیں رہے کدی غریبہ دی ریڑیاں نو پہ جاندے وانتم لا تشعرون بالکل شعور خالی ہو گیا ہے جی کدی ریڑیاں جناب غریبہ دی ریڑیاں نو پہ جاندے کدی جناب غریبہ دے مال نو پہ جاندے او تانوں کی ہویا اور جناب انہوں نے جناب کیا کیا ہے انہوں نے نجائز تجاوزات کیے ہیں تو میں نے کہا 78 سال سے جو تم ملک کے اندر جناب نجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو جو تم نجائز یہاں پر جناب بدماشیاں اور عیاشیاں مچا کر بیٹھے ہو اور ساڑی پنجابی چاہتے ہیں بھائی چھاج تا بولے بلا پرون کیوں بولے انہوں نے کی حق ہے کہ غریب دی دکان ہوتے گال کرن نہ لیا جنہ دے دور اپنے نوجوان پڑھے لکھے اپنی جیب قرضے دیاں پرچیاں با کے خودکشی کر دیں انہوں نے حق ہے کہ وہ قوم دے مسائل جنہوں نے نہ پتہ ہوئے کہ قوم دی بیٹیاں جناب 2 وقت دی روٹی تو تنگ آ کے اے جناب BRB نہراں وچ اے حافظ آباد دی نہراں وچ چھلانگا مار دیں تے اے جناب خانپور ڈیم وچ چھالا مار دیں وہ آ کے کہن اسی جناب قوم دے بڑے رہنما ہاں کہ قوم دے مال لٹ کے اور جناب باعث سرے محل بنا کے اور لندن فلیٹ بنا کے پھر آ کے تسی سادھو بن جاؤ اور جناب تہاڈی سیاست دا محور گٹیا تو بوٹ تے بوٹا تو گٹے ہون تے تسی آ کے گل کرو محمد عربی دے غلاماں نال کدی امریکہ دے اگے کدی IMF دے اگے کدی سامراج دے اگے نا ساڈا بابا سانو دس گیا اسی غلامی کو دردی اختیار کیتی بس حضور دے دردی غلامی میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ